السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، گھر میں رہیں اور خیریت سے رکھیں، اور دیے گئے اپنے اسباق کو خوب اچھی طرح سے پڑھیں، لکھیں اور یاد کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا دوسرا ہفتہ شروع ہو چکا ہے۔ موضوعاتی مطالعے میں ہمارا سبق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت۔ کتاب کے جو صفحات ہیں جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہیں 59، 60 اور 61، اور نوٹس کے جو صفحات ہیں وہ ہیں 119 اور 120۔ لیکچر نمبر ہے ہمارا 1۔ تدریسی مقاصد کچھ یوں ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جان سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے، اور عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ان کو آگاہی حاصل ہو سکے گی۔ اس سبق کے اہم نکات کچھ یوں ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و اطاعت قرآن کی روشنی میں، اور عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے۔ بے شک بچوں، سوچنے کی بات ہے، انسان یہ سوچتا ہے، انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا تو یہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت اور رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا ہے تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی ہے تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اسی نے دیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈال لو، سوچنے کی قوت اس پر پروردگار کی ہی عطا کردہ ہے تو ہر لمحہ اسی کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ تو بچوں، یہ سب باتیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، سوچ کا یہ درست زاویہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے، تو جو زندگی بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں۔ یعنی اگر ہم پر کوئی ایک احسان کرتا ہے کوئی انسان، تو ہم ساری زندگی اس کے مشکور رہتے ہیں، لیکن وہ ذات پاک جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے، جو ہمیں نعمتیں بخشنے والی ہے، ہم کیوں نہ اس کے احسان مند رہیں، اس سے محبت کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ تو جو محبت کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں ان پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں، جو صحیفے نازل فرمائے ہیں ان پر ایمان لایا جائے، فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی ہے، جو ہمارے لیے دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کتاب کے اندر فلاح ہے، ہمارے لیے آخری پیغام عمل ہے وہ کتاب، اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر مکمل طور پر ایمان لایا جائے، اور اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھیجے ہیں وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا ہے۔ ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت اور رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے اپنے آباء، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا کیا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو، اور اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آتیوا اللہ و آتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے گا، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، یعنی اس بات کو ماننا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا اور اختتام کو بھی۔ ارشاد ہوتا ہے، آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ ایک اور جگہ پر سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رسالت کا جو تھا وہ ختم کر دیا، رسالت ختم کر دی۔ ان کے بعد نہ آج تک نبی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ تو بچوں، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بہت سے جو ہے وہ جھوٹے نبی جو تھے وہ بن گئے اور وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعوے کیے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے جہاد کیا۔ اور ہمارا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں اور یہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ اب آپ کے سامنے سلائڈز پر ذہنی آزمائش دی گئی ہے، آپ نے اس کو اس سبق کی روشنی میں حل کرنا ہے رجسٹر پر لکھ کے۔
سبق دوبارہ پڑھیں اور قرآنی آیات کا ترجمہ یاد کریں۔ سبق کی روشنی میں دی گئی ذہنی آزمائش کو رجسٹر پر لکھ کر حل کریں اور تمام کام جو ہے آپ نے خوش خط کرنا ہے۔